یہ ہے ہماری نیلی زمین، جس کے 70% حصے پر سمندر ہے، جبکہ 30% حصے پر خشکی یعنی 7 کانٹیننٹس ہیں۔ لیکن یہ بات سن کر آپ کو حیرت ہوگی کہ اب تک اتنے بڑے سمندر کا صرف 5% حصہ ہی ایکسپلور کیا جا سکا ہے۔ باقی کے 95% سمندر میں کیا ہے اور وہاں کون سی مخلوق پائی جاتی ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا۔ دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشن کوئی ایسا ویسا سمندر نہیں، بلکہ یہ اکیلا ارتھ کا 30% ایریا ہولڈ کرتا ہے۔ اس ایریا کا اندازہ آپ یوں لگائیے کہ اگر زمین پر موجود تمام کانٹیننٹس کو ملا بھی دیا جائے پھر بھی پیسیفک اوشن کا ایریا زیادہ ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ پیسیفک اوشن کا ایریا ہمارے سولر سسٹم کے سیارہ مارس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس سمندر کی واسٹنس میں کہیں گم ہو جائے تو اس کے ملنے کے چانس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے سب سے بڑے اور ڈیپسٹ پیسیفک اوشن کی بات کریں گے، جس کی میسیونیس آپ کو حیران کر کے رکھ دے گی۔ آگے بڑھنے سے پہلے تمام نیو ویورز سے گزارش ہے کہ ستارہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے۔ اگر ساؤتھ امریکہ کے کنٹریز پیرو اور چلی کے درمیان سمندر کی ڈیپتھ میں جا کر ایک سوراخ کر دیا جائے اور اس سوراخ کو ارتھ کی اسفیریکل سرفس کے آر پار کر کے دوسری طرف سے نکالا جائے پھر بھی یہ پیسیفک اوشن کے اندر ہی ہوگا، اور یہ سوراخ ویتنام اور چائنا کے درمیان سمندر کے اس حصے سے نکلے گا۔ پیسیفک اوشن اتنا بڑا ہے کہ زمین کے 2 اینٹی پوڈز کو جب بھی ملایا جائے گا تو ہر جگہ پیسیفک اوشن ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اینٹی پوڈز کو یوں سمجھیے کہ کوئی بھی 2 جوائنٹس جو کہ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوں، جیسا کہ نارتھ اور ساؤتھ پول۔ لہٰذا سمندر میں کسی بھی جگہ ہول کرنے سے دوسری طرف جو علاقہ نظر آئے گا وہ پیسیفک اوشن کا ہی ایریا ہوگا۔ دوستو، اگر نمبرز کی بات کی جائے تو پیسیفک اوشن 165.2 ملین اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا دنیا کا سب سے بڑا اور عظیم الشان سمندر ہے۔ یہ ایریا اتنا وسیع ہے کہ اس میں پورا ایشیا، یورپ، نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ، افریقہ، آسٹریلیا، انٹارکٹیکا اور گرین لینڈ فٹ آ سکتا ہے۔ ان نٹ شیل اگر بات کی جائے تو جہاں پیسیفک اوشن کا ایریا 16.5 کروڑ اسکوائر کلومیٹر ہے، وہیں ارتھ پر موجود ساری زمین کا کمبائنڈ ایریا ہی 14 کروڑ اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ یعنی ہماری دنیا کی ساری زمین، ڈیزرٹس، سارے پہاڑ، جنگلات، میدان اکیلے پیسیفک اوشن میں فٹ آ سکتے ہیں۔ ان سب کو ملانے کے بعد بھی اتنا ایریا بچ جائے گا کہ اس میں انڈیا جتنے 8 ممالک فٹ آ سکیں گے۔ دوسری طرف اگر کسی ہیونلی باڈی یعنی فلکیاتی جسم کی بات کریں تو پیسیفک اوشن میں 1-2 نہیں بلکہ پورے 5 چاند فٹ کیے جا سکتے ہیں، اور پھر بھی اس کا کچھ ایریا بچ جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ پیسیفک اوشن کو آخر پورے کا پورا کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ سمندر کے کنارے کسی جگہ کھڑے ہو کر دیکھنے سے کبھی بھی اس کی واسٹنس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ 6 فٹ لمبا انسان سمندر میں صرف 5 کلومیٹر دور تک دیکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر ماؤنٹ ایورسٹ جتنی اونچائی سے جہاز کے اندر سے سمندر کو دیکھا جائے تو ہمیں پیسیفک اوشن صرف 370 کلومیٹر دور تک نظر آ سکتا ہے۔ آپ پیسیفک اوشن کی وسعت کا اندازہ یوں لگائیے کہ اگر آپ 400 کلومیٹر کی دوری پر آسمان پر چکر لگاتے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے پیسیفک اوشن کو دیکھنے کی کوشش کریں تو بھی اس کو پورے کا پورا نہیں دیکھ پائیں گے۔ ایک ریسرچ کے مطابق اگر آپ گوگل ارتھ کی مدد سے زمین سے 63,000 کلومیٹر دور جا کر بھی پیسیفک اوشن کو دیکھنے کی کوشش کریں تو جو فائنل ویو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں تو یہاں بھی پیسیفک اوشن پورے کا پورا نظر نہیں آ رہا، بلکہ ہمیں اس کا 95% حصہ ہی نظر آ رہا ہے، جبکہ زمین کا صرف 5% حصہ دکھ رہا ہے۔ پیسیفک اوشن کے اندر اب تک تقریباً 25,000 جزیرے ڈسکور ہو چکے ہیں، جو کہ ایک دوسرے سے بالکل الگ یا انتہائی دور فاصلوں پر موجود ہیں۔ ان جزیروں پر آج کے اس جدید دور میں بھی انسانوں کا پہنچنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ پیسیفک اوشن میں پائے جانے والے کچھ جزیرے تو اتنے خطرناک ہیں کہ یہاں جانے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ پیسیفک اوشن جتنا وسیع اور جائگینٹک اوپر سے نظر آتا ہے، اس سے بھی کئی گنا زیادہ یہ گہرا بھی ہے۔ دنیا کا سب سے ڈیپسٹ پوائنٹ ماریانا ٹرنچ بھی اسی سمندر کے اندر موجود ہے،
जिसे चैलेंजर्स डीप भी कहा जाता है। ये इलाका अभी तक ढूंढा जाने वाला सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, जो समंदर की सरफेस से 11 किलोमीटर नीचे है। अब तक 12 अफराद चांद पर चहलकदमी कर चुके हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि समंदर के सबसे गहरे हिस्से मारियाना ट्रेंच तक सिर्फ 4 अफराद ही पहुंच सके हैं। समंदर की डेप्थ तक पहुंचने में सबसे बड़ी रुकावट है वाटर प्रेशर। यहाँ वाटर प्रेशर का दबाव इतना होगा जैसे किसी इंसान के ऊपर 1000 भारी कारें एक के ऊपर एक लाद दी जाएं। अगर मारियाना ट्रेंच के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट रख दिया जाए तो फिर भी इस पहाड़ की चोटी सतह समंदर से 2 किलोमीटर नीचे होगी। इस गहराई और स्केरी जोन के नीचे गर्म पानी के चश्मे और अजीबोगरीब खौफनाक मखलूक देखी गई है। अर्थ पे मौजूद ओशंस के अंदर एक ऐसा रीजन भी है जहां सारी टेक्टोनिक प्लेट्स एक मैसिव टेक्टोनिक प्लेट से आकर टकराती हैं, और यही रीजन है द ग्रेट पैसिफिक ओशन। इस पर्टिकुलर एरिया में तमाम टेक्टोनिक प्लेट्स और उन पर वाक़या कॉन्टिनेंट्स लगातार पैसिफिक टेक्टोनिक प्लेट से टकराते रहते हैं। इसी ह्यूज कोलिजन के नतीजे में पैसिफिक ओशन के चारों अतराफ एक बैरियर की तरह एक माउंटेन और वोल्केनिक रिज दरियाफ्त हुई है। इसे हम द रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ये पट्टी शेप्ड बेल्ट रीजन 40,000 किलोमीटर लंबा और 500 किलोमीटर चौड़ा है, जो पैसिफिक ओशन को हर तरफ से कवर करता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज पैसिफिक ओशन के बॉटम में ही पाए जाते हैं। इस समंदर में पाए जाने वाले वोल्केनोज की कुल तादाद 75,000 से भी ज्यादा है। जमीन पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और सुनामी इसी रिंग ऑफ फायर रीजन में डेवलप होते हैं, लिहाजा यहाँ फैलने वाली तबाही की खबरें अक्सर गर्दिश में रहती हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।